عورتیں فجر کے بعد 9 چیزیں ضرور کریں۔ فجر کے بعد عورتیں اگر یہ 9 چیزیں کر لیں تو رحمتوں کو اترتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی۔ فجر کے بعد 9 چیزیں کرنے سے آپ کی اولاد میں برکت ہوتی ہے، رزق میں، گھر میں، اور تمہارے شوہر کے کاروبار میں برکتوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، محترم خواتین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ عورتوں کے گھروں میں ایسا سکون کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی رحمتیں ان کے آنگن میں اتر آتی ہوں؟ ان کے چہروں پر اطمینان، باتوں میں نرمی، گھروں میں برکت اور دلوں میں ایک عجیب سا سکون نظر آتا ہے۔ جبکہ کچھ گھروں میں دن کا آغاز ہی پریشانیوں، بے چینیوں اور الجھنوں سے ہونے لگتا ہے۔ آخر فرق کہاں ہے؟ جبکہ دونوں نے ایک ہی فجر پڑھی، دونوں نے ایک ہی سورج طلوع ہوتے دیکھا، پھر ایک گھر میں آسانیاں کیوں بڑھتی جاتی ہیں اور دوسرے گھر میں مشکلات کیوں گھیر لیتی ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ فجر کے بعد کہ وہ چند لمحے کتنے قیمتی ہیں جنہیں اکثر ہم معمولی سمجھ کر گنوا دیتے ہیں؟ شاید یہی وہ وقت ہے جہاں سے ایک عورت کے گھر کی فضا بدلنا شروع ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحات ہیں جن میں اگر ایک بیٹی، ایک ماں، ایک بیوی اپنے رب کے قریب ہو جائے تو صرف اس کی اپنی زندگی نہیں بلکہ اس کے پورے گھر کی قسمت میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایک زمانے میں 2 سہیلیاں تھیں، دونوں ہمسایاں تھیں، بچپن سے ساتھ کھیلی، ایک ہی اسکول میں پڑھی، ایک ہی کالج اور یونیورسٹی تک ساتھ رہیں۔ دونوں کے خواب ایک جیسے تھے، دونوں کے حالات بھی ایک جیسے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ان کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ ایک سہیلی کے گھر میں خوشی، محبت، رزق کی وسعت اور عجیب سا اطمینان تھا، جبکہ دوسری ہر وقت پریشانیوں، تنگ دستی اور بے سکونی کا سامنا کرتی تھی۔ ایک دن دوسری سہیلی نے محبت سے پوچھا، ہم دونوں نے تو زندگی ساتھ شروع کی تھی، پھر تمہاری زندگی میں اتنی برکت کہاں سے آ گئی؟ سہیلی نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میری پیاری دوست، میری زندگی میں آنے والی یہ آسانیاں کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ ان خاموش لمحوں کی برکت ہے جو فجر کے بعد میرے اور میرے رب کے درمیان گزرتی ہیں۔ میں فجر کے بعد 9 ایسے کام کرتی ہوں جنہوں نے میرے گھر کی فضا بدل دی۔ اگر تم بھی ان معمولات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو تو تم اپنے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھو گی، رزق میں وسعت محسوس کرو گی اور تمہاری اولاد تمہارے لیے سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور تمہارے شوہر کے کاروبار میں برکت کے دروازے کھلیں گے۔ پریشان سہیلی نے حیرت سے پوچھا، وہ 9 کام آخر کون سے ہیں؟ سہیلی نے نرمی سے کہا، سب سے پہلا کام یہ ہے، محترم خواتین، اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی ان نور والے لمحوں کو پہچاننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ان 9 رازوں کو جاننے کی تڑپ رکھتی ہیں؟ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ فجر کے بعد کرنے والا سب سے پہلا کام، سہیلی نے دھیمی آواز میں کیا کہا، تم نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں صبح کا آغاز ہوتے ہی عجیب سی آسانیاں کیوں پیدا ہونے لگتی ہیں؟ جیسے شوہر کے کام میں رکاوٹیں کم ہونے لگیں، رزق کے راستے کھلنے لگیں اور گھر کے ماحول میں ایک نرم سی خوشبو پھیل جائے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف حالات کا کھیل ہے، لیکن حقیقت میں کبھی کبھی ایک چھوٹا سا راز پوری زندگی کی سمت بدل دیتا ہے۔ پریشان سہیلی نے حیرت سے پوچھا، ایسا کون سا راز ہے جو اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے؟ سہیلی نے مسکرا کر کہا، فجر کے بعد میں سب سے پہلے اپنے دل کو سنوارتی ہوں، کیونکہ دن کی پہلی روشنی صرف باہر نہیں پھیلتی، یہ انسان کے اندر بھی اتر سکتی ہے۔ میں اپنے رب کے سامنے اپنے دن کی نیت درست کرتی ہوں، میں دل میں عہد کرتی ہوں کہ آج میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، میری زبان کسی کا دل نہیں دکھائے گی، میں کسی کا حق نہیں چھینوں گی اور کوشش کروں گی کہ میرے ذریعے کسی کے لیے آسانی پیدا ہو۔
سہیلی نے کہا یہ صرف چند الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک ایسا وعدہ ہوتا ہے جو انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ جب ایک عورت اپنے دن کا آغاز خیر کے ارادے سے کرتی ہے تو اس کے اثرات اس کے گھر تک پہنچتے ہیں۔ یہی چھوٹی سی نیت رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، رشتوں میں محبت بڑھاتی ہے اور اولاد کے لیے بھی ایک اچھا اثر چھوڑتی ہے۔ فجر کے بعد کا یہ وقت برکتوں کا دروازہ ہے۔ اگر دل کا چراغ اچھے ارادے سے جل جائے تو عام دن بھی رحمتوں سے بھر جاتا ہے۔ دوسرا کام، سہیلی نے مسکرا کر کہا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ عورتوں کے گھروں میں صبح ہوتے ہی ایک عجیب سا سکون کیوں اتر آتا ہے؟ جیسے دن کے مشکل فیصلے آسان ہو جائیں، شوہر کے کاموں میں راستے کھلنے لگیں اور دل پر چھایا ہوا بوجھ خود بخود ہلکا ہونے لگے۔ یہ صرف حالات کی تبدیلی نہیں ہوتی، کبھی یہ دل کے ایک چھوٹے سے عمل کی برکت ہوتی ہے۔ پریشان سہیلی نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے جو انسان کے اندر اور باہر دونوں کو بدل دیتا ہے؟ سہیلی نے نرمی سے جواب دیا فجر کے بعد میں کچھ لمحے ایسے گزارتی ہوں جہاں میری نگاہ زمین پر ہوتی ہے مگر میرا دل آسمان سے جڑ جاتا ہے۔ میں اپنے رب کی بنائی ہوئی اس دنیا کو محسوس کرتی ہوں اور یاد کرتی ہوں کہ ہم سب اسی مٹی سے آئے ہیں اور ایک دن اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ لیکن آسمان ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہمارا تعلق صرف اس دنیا سے نہیں بلکہ اس ذات سے ہے جو ہماری چھپی ہوئی دعائیں بھی جانتی ہے۔ سہیلی نے کہا جب ایک عورت فجر کے بعد چند لمحے خاموشی میں گزارتی ہے تو وہ اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کرتی ہے۔ یہ احساس اس کے رویے میں نرمی، اس کے فیصلوں میں سمجھ اور اس کے گھر کے ماحول میں سکون لے آتا ہے۔ زمین پر قدم رکھو مگر دل کو آسمان سے جوڑ کر رکھو، کیونکہ جب دل اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو معمولی دن بھی برکتوں کی کہانی بن جاتے ہیں۔ فجر کے بعد یہ صرف جاگنے کا وقت نہیں بلکہ روح کے زندہ ہونے کا وقت ہے۔ تیسرا کام، سہیلی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کچھ عورتوں کے پاس چیزیں کم ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ان کے چہروں پر ایسا اطمینان ہوتا ہے جیسے پوری دنیا کی دولت ان کے دل میں رکھ دی گئی ہو، اور کچھ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود دل بے چین رہتا ہے، گھر میں خوشی ٹھہرتی نہیں۔ آخر یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ پریشان سہیلی نے حیرت سے پوچھا کہ واقعی صرف ایک احساس انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ سہیلی نے نرمی سے جواب دیا ہاں، کیونکہ فجر کے بعد میں سب سے پہلے اپنے دل کو ایک خاص بات کے لیے تیار کرتی ہوں۔ میں اپنے رب سے صرف چیزیں مانگنے والی نہیں بنتی بلکہ پہلے اس کی رضا مانگتی ہوں۔ ہم اکثر صبح اٹھتے ہی رزق، آسانی، کامیابی اور خوشیوں کی دعائیں کرتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر دل اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہو جائے تو یہی اطمینان زندگی کا سب سے بڑا خزانہ بن جاتا ہے۔ سہیلی نے کہا رزق صرف وہ نہیں جو ہاتھوں میں آتا ہے، رزق وہ سکون بھی ہے جو دل میں اترتا ہے، وہ محبت بھی ہے جو رشتوں میں بڑھتی ہے، وہ برکت بھی ہے جو تھوڑی چیز کو کافی بنا دیتی ہے۔ جب ایک عورت فجر کے بعد اپنے رب سے یہ کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی رضا پر راضی رہنے والا دل عطا فرما، تو اس کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے جو پریشانیوں کو کم کر دیتی ہے۔ رضا وہ چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، پھر زندگی کے راستے نرم ہونے لگتے ہیں، گھر میں سکون آنے لگتا ہے اور انسان محسوس کرتا ہے کہ رحمتیں خاموشی سے اس کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ چوتھا کام، سہیلی نے کہا کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ عورتوں کی باتوں میں ایسی تاثیر کیوں ہوتی ہے کہ چند الفاظ بھی دل کو سکون دے دیتے ہیں؟ کیوں کچھ گھروں میں صبح کے وقت ہی ایک عجیب سی برکت محسوس ہونے لگتی ہے، جیسے دن کی تھکن آنے سے پہلے ہی دل کو طاقت مل گئی ہو؟ یہ صرف الفاظ کا اثر نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایک چھوٹا سا ذکر پوری زندگی کی فضا بدل دیتا ہے۔ پریشان سہیلی نے پوچھا وہ کون سا ذکر ہے جو دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے؟ سہیلی نے مسکرا کر جواب دیا فجر کے بعد میں اپنی زبان کو دنیا کی فکروں میں نہیں لگاتی بلکہ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرنے سے دن کا آغاز کرتی ہوں۔
میں کہتی ہوں سبحان اللہ۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ دل کا وہ اقرار ہے کہ میرا رب ہر کمی، ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ جب ایک عورت فجر کے بعد یہ کلمات پڑھتی ہے تو گویا وہ اپنے دن کو نور کی چادر پہنا دیتی ہے۔ سہیلی نے کہا تم جانتی ہو تمہاری پریشانیاں اکثر دل پر بوجھ بن جاتی ہیں، لیکن جب زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے تو دل کے اندر چھپی بے چینی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ گھر کے معاملات، بچوں کی فکر، رزق کی پریشانی، سب کے درمیان ایک سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہے۔ درخت، پرندے، ہوا سب اپنی زبان میں اس کی حمد کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں؟ فجر کے بعد اپنی انگلیوں کو ذکر کے ساتھ حرکت دو، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر کرو، کیونکہ جو دن اللہ کی پاکیزگی کے ذکر سے شروع ہوتا ہے اس میں رحمت اور برکت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ پانچواں کام، سہیلی نے محبت سے کیا کہا؟ تم نے کبھی غور کیا کہ کچھ گھروں میں صبح کا آغاز ہوتے ہی دلوں کی دوریاں کیوں کم ہونے لگتی ہیں؟ کیوں کچھ عورتوں کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی محبت محسوس ہوتی ہے، جبکہ کچھ جگہوں پر الفاظ ہوتے ہیں مگر اپنائیت نہیں ہوتی؟ پریشان سہیلی نے پوچھا آخر ایسا کون سا راز ہے جو ایک گھر کے ماحول کو اتنا بدل دیتا ہے؟ سہیلی نے مسکرا کر کہا فجر کے بعد میرا ایک معمول ہے جو میرے گھر کی فضا کو بدل دیتا ہے۔ میں صرف زبان سے سلام نہیں کرتی بلکہ دل سے سلام کرتی ہوں۔ جب میں اپنے گھر والوں کو السلام علیکم کہتی ہوں تو میرے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے خیر چاہتی ہوں، ان کے دن میں آسانی چاہتی ہوں، ان کے دل میں سکون اترنے کی دعا کرتی ہوں، کیونکہ ایک سچا سلام صرف آواز نہیں ہوتا، یہ محبت کا پیغام ہوتا ہے۔ سہیلی نے کہا تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایک نرم لہجے میں کیا گیا سلام کتنے بند دلوں کو کھول دیتا ہے۔ کبھی شوہر دن بھر کی پریشانی لے کر اٹھتا ہے، کبھی بچے اپنے چھوٹے چھوٹے خوف دل میں چھپائے ہوتے ہیں، ایسے میں ایک خلوص بھرا سلام گھر میں ایسی روشنی پھیلا دیتا ہے جو رشتوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ اسی لیے سلام کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہ تحفہ ہے جو بغیر خرچ کیے دلوں کو قریب کر دیتا ہے۔ جو دن محبت کے لفظ سے شروع ہوں اس میں تلخیوں کے لیے جگہ کم رہ جاتی ہے۔ فجر کے بعد جب تم اپنے بچوں، اپنے شریک حیات یا والدین کو دل سے سلام کہتی ہو تو تم اپنے گھر کی بنیاد رحمت پر رکھتی ہو۔ یاد رکھو ایک چھوٹا سا سلام کبھی کبھی پوری زندگی کی برکت بن جاتا ہے۔ چھٹا کام، سہیلی نے دھیرے سے کہا کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ عورتوں کے دل میں عجیب سا سکون کیوں ہوتا ہے؟ کیوں وہ لوگوں کی سختیوں کے باوجود نرم رہتی ہیں، اور کیوں ان کے گھروں میں محبت کے دروازے بند نہیں ہوتے؟ شاید اس کی وجہ وہ نیکی ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر اثر پوری زندگی پر چھوڑ جاتی ہیں۔ پریشان سہیلی نے پوچھا وہ کون سی نیکی ہے جس کا اتنا بڑا اثر ہو سکتا ہے؟ سہیلی نے جواب دیا فجر کے بعد جب میں دعا کے لیے بیٹھتی ہوں تو میں صرف اپنی ضرورتیں نہیں مانگتی بلکہ کسی ایک انسان کے لیے دل سے خیر سوچتی ہوں۔ میں اپنے رب سے کہتی ہوں کہ یا اللہ اسے خوش رکھ، اس کی پریشانیاں دور کر، اس کے راستے آسان فرما۔ تم جانتی ہو اس کے لیے خیر چاہنا صرف اس شخص پر احسان نہیں ہوتا، یہ ہمارے اپنے دل کو بھی صاف کر دیتا ہے، کیونکہ جس دل میں دوسروں کے لیے بھلائی ہوتی ہے اس دل میں حسد، نفرت اور بغض زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے۔ سہیلی نے کہا اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ کبھی کبھی جس شخص نے ہمیں تکلیف دی ہو اس کے لیے خیر مانگ لینا دل کو ایک ایسی آزادی دے دیتا ہے جیسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بدل لینے والا دل ہمیشہ الجھا رہتا ہے لیکن معاف کر کے دعا دینے والا دل سکون پا لیتا ہے۔ فجر کے بعد کا یہ چھوٹا سا عمل تمہارے دن کی سمت بدل سکتا ہے۔ جب تم کسی کے لیے آسانی مانگتی ہو تو اللہ تمہارے لیے بھی آسانیوں کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو خیر کی جو دعا تم کسی کے لیے آسمان کی طرف بھیجتی ہو وہ اکثر رحمت بن کر تمہاری اپنی زندگی میں واپس آتی ہیں۔ ساتواں کام، سہیلی نے کہا کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں دن شروع ہوتے ہی ایسے فیصلے کر لیتی ہیں جن میں عجیب سی سمجھ اور برکت نظر آتی ہے، جیسے ان کے قدموں میں ٹھہراؤ ہو، گھر کے معاملات آسانی سے چلنے لگیں
اور پریشانیوں کے درمیان بھی دل مضبوط رہے۔ کبھی کبھی اس طاقت کا راز کسی بڑے کام میں نہیں بلکہ ایک خاموش لمحے میں چھپا ہوتا ہے۔ پریشان سہیلی نے پوچھا، وہ کون سا لمحہ ہے جو انسان کے پورے دن کو بدل سکتا ہے؟ سہیلی نے نرمی سے جواب دیا، فجر کے بعد میں چند لمحوں کے لیے آسمان کو دیکھتی ہوں، اس آسمان کو جو ہر صبح ایک نئی نشانی لے کر سامنے آتا ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ وہ رب جو مجھے نیند سے جگا کر ایک نیا دن عطا کر رہا ہے، وہی میری زندگی کے راستے بھی آسان کر دے گا۔ پھر میں اپنے دل میں ایک وعدہ کرتی ہوں کہ اے میرے رب، آج کا دن صرف اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں گزاروں گی بلکہ تیری رضا کو سامنے رکھ کر چلنے کی کوشش کروں گی۔ سہیلی نے کہا، یہ وعدہ صرف ایک خیال نہیں ہوتا، یہ دل کی سمت درست کر دیتا ہے۔ جب ایک عورت صبح کے آغاز میں اپنے رب کو یاد کر کے اپنے ارادے مضبوط کر دیتی ہے تو اس کے الفاظ میں نرمی، اس کے فیصلوں میں حکمت اور اس کے گھر کے ماحول میں سکون آنے لگتا ہے۔ آسمان کو دیکھنا صرف اوپر دیکھنا نہیں بلکہ اپنے اندر جھانکنا بھی ہے۔ یہ یاد کرنا ہے کہ ہم صرف دنیا کی دوڑ کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد اس رب کی رضا حاصل کرنا بھی ہے۔ فجر کے بعد یہ وعدہ کر لو، پھر دیکھنا دن کے چھوٹے چھوٹے لمحے بھی برکت بننے لگیں گے، رزق میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور زندگی میں ایک ایسا نور اترے گا جو دل کو مضبوط کر دے گا۔ 8واں کام، سہیلی نے محبت سے کہا، کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ عورتوں کے چہروں پر بغیر کسی خاص وجہ کے بھی اطمینان کیوں ہوتا ہے؟ جیسے مشکلات موجود ہوں لیکن دل کے اندر ایک روشنی ہو جو انہیں ٹوٹنے نہیں دیتی۔ کبھی کبھی یہ سکون بڑی بڑی چیزوں سے نہیں بلکہ صبح کے ایک چھوٹے سے احساس سے پیدا ہوتا ہے۔ پریشان سہیلی نے پوچھا، وہ کون سا احساس ہے جو انسان کے دل کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے؟ سہیلی نے مسکرا کر جواب دیا، فجر کے بعد میں اپنے دن کا آغاز شکایت سے نہیں شکر سے کرتی ہوں۔ میں چند لمحے خاموش رہ کر یہ محسوس کرتی ہوں کہ مجھے ایک اور صبح ملی ہے، ایک اور موقع ملا ہے، ایک اور سانس ملی ہے۔ ذرا سوچو، کتنے لوگ ایسے تھے جو کل تک ہمارے درمیان تھے لیکن آج فجر کی روشنی دیکھنے کے لیے موجود نہیں، اور ہم ہے کہ ہماری آنکھ کھلی، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارے پاس اپنے رب کی طرف پلٹنے کا موقع ہے۔ کیا یہ خود ایک بہت بڑی نعمت نہیں؟ سہیلی نے کہا، شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں، شکر تو وہ کیفیت ہے جو دل کے اندر اتر جائے۔ جب ایک عورت فجر کے بعد اپنے رب کی نعمتوں کو محسوس کرتی ہے تو اس کے اندر کا خوف کم ہونے لگتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ یہی شکر گھر کی فضا کو بدل دیتا ہے۔ ایک شکر گزار دل بچوں کے لیے محبت بن جاتا ہے، رشتوں میں نرمی پیدا کرتا ہے اور مشکل حالات میں بھی امید کا چراغ روشن رکھتا ہے۔ اس لیے فجر کے بعد اپنی پہلی سانس کو شکر بنا لو، کیونکہ جو دن اللہ کی نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے شروع ہوتا ہے اس دن میں برکت کے راستے خود کھلنے لگتے ہیں۔ 9واں کام، سہیلی نے آخری بات بتاتے ہوئے کہا کہ اب میں تمہیں وہ راز بتاتی ہوں جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ عورتوں کے دن میں عجیب سی برکت کیوں ہوتی ہے؟ صبح سے ہی ان کے کام آسان ہونے لگتے ہیں، گھر کے معاملات سنبھلنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت میں کشادگی آ گئی ہو۔ کبھی کبھی اس کی وجہ وہ چند لمحے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں کی نیند کے بدلے کھو دیتے ہیں۔ پریشان سہیلی نے پوچھا، کیا فجر کے بعد جاگنے میں اتنا بڑا راز چھپا ہے؟ سہیلی نے نرمی سے جواب دیا، ہاں، کیونکہ فجر کے بعد کا وقت عام وقت نہیں ہوتا، یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب پوری دنیا ایک نئی صبح کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اگر انسان اس وقت جا کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے دن کی تیاری کرتا ہے تو وہ اپنے لیے خیر کے راستے کھول دیتا ہے۔ فجر کے بعد دوبارہ سو جانا کبھی کبھی صرف وہ چند لمحوں کی راحت رکھتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جاگنے والا وقت دل کو تازگی دیتا ہے، سوچوں کو صاف کرتا ہے اور انسان کے اندر ایک نئی توانائی پیدا کرتا ہے۔ سہیلی نے کہا، یہ وقت صرف دنیاوی کاموں کے لیے نہیں بلکہ علم، سکون، سمجھ اور برکت کے لیے بھی قیمتی ہے۔ جب ایک عورت فجر کے بعد اٹھ کر اپنے گھر، اپنے بچوں اور اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے
تو وہ اپنے دن کو غفلت سے نہیں بلکہ شعور سے شروع کرتی ہے۔ سوچو، جب تم فجر کے بعد جاگتی ہو تو تم اپنے رب سے خاموشی میں یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ، میں تیرے دیے ہوئے اس دن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یاد رکھو، فجر کے بعد کی بیداری صرف آنکھوں کا کھلنا نہیں، یہ دل کا جاگنا بھی ہے۔ جو عورت ان لمحوں کو قدر کر لیتی ہے وہ اپنی زندگی میں سکون اور برکت کے دروازے کھولتے ہوئے محسوس کرتی ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔